اور ایک نیاز وہ ہے جو منبر سے تقسیم ہوتی ہے۔ تو منبر پہ آج جو نیاز آج تک پہنچانی ہے، اس نیاز کا نام ہے توفیق شکر نعمت الہی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک تو پچھلے مومنین ذرا آگے آ جائیں، قریب قریب ہو جائیں، یوں نیاز بانٹنے میں بھی آسانی ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی توجہ فرما رہے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا اگر بولتے رہیں گے تو آپ کے اجر اور ثواب میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک فرشتہ دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، کہ ایک کا کام ہے بندوں کی نیکیاں لکھنا اور دوسرے کا کام ہے برائیاں لکھنا۔ تو اگر چپ کر کے سنتے رہیں گے تو وہ فرشتہ فقط کانوں کی عبادت لکھے گا، اور اگر ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو وہ لکھے گا کہ زبان بھی عبادت میں مشغول تھی۔ میری خواہش تو یہی ہے کہ آپ فقط کانوں کا ثواب نہ لیں، کانوں کے ساتھ ساتھ زبان کا ثواب بھی حاصل کریں۔ خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرا شکر ادا کرتے رہو اور نہ شکری نہ کرو۔ شکر جب انسان ادا کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی نعمت الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کا وہ شکر ادا کرتا ہے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، کتنی ہیں اس کی نعمتیں، خدا فرماتا ہے یہ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں اس کی کہ انہیں شمار کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آئے ذرا ایک نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اسی پہ غور و فکر کیجئے، کیا اس نعمت کا بھی شکر ادا ہو سکے گا؟ آپ جو یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں، یہ بھی ایک نعمت الہی سبب بنی۔ وہ نعمت الہی کون سی ہے کہ میرے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے صلی اللہ محمد ارشاد فرمایا، یہ جو تمہارے دلوں میں ہماری محبت ہے، یہ تمہارا کوئی ہنر نہیں ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہارے دلوں میں ہماری محبت کو پیدا کر دیا۔ تو محبت اہل بیت کس کی نعمت ہوئی؟ اللہ کی۔ کون سی چیز آپ کو یہاں لے کے آئی ہے؟ حالانکہ آج کے دن آپ کی بہت ساری مصروفیات تھی، سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہنچے، وہ ایک نعمت الہی باعث بنی، اور وہ نعمت الہی ہے محبت اہل بیت۔ اب آپ نے چاہا کہ میں اسی اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ نے کہا پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اہل بیت کی محبت سے نوازا ہے۔ یہاں اس ہستی کا فرمان آپ تک پہنچاؤں کہ جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ ہستی ارشاد فرماتے ہیں من شکر اللہ سبحانہ، جس نے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ کا شکر ادا کیا، ایک مرتبہ۔ مثلا آپ نے کہا پروردگارا میرے دل میں جو آل محمد کی محبت ہے یہ تیری نعمت ہے،
اس نعمت پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا، واجب علیہ شکر ثانٍ، اسی شخص پر واجب ہے وہ ایک مرتبہ پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے، پھر سمجھیے بات کو۔ ممبر کی نیاز بہت پسند آئے گی آپ کو۔ شکر کے عنوان پہ گفتگو ہے۔ شکر کب انسان ادا کرتا ہے؟ جب کسی نعمت الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں اللہ کی کس نعمت کا تذکرہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ ابھی ذہن متوجہ کیجئے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے محبت اہل بیت، اور خدا نے قرآن میں ایک وعدہ کیا ہے اور ایک چیز کا حکم دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اس کا وعدہ یہ ہے کہ تم میری نعمتوں پہ شکر کرتے رہو، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ اور فرما رہے ہیں وہ حکم دے رہا ہے کہ تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ وعدہ اس کا کیا ہے؟ تم جیسے ہی شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ کسی کے پاس اگر ایک گھر ہو اور وہ شکر ادا کرے، اللہ 2 گھر عطا کر دے، پہلے تھوڑی زمین ہو اور زیادہ عطا کر دے، تو پھر اس نعمت پر شکر کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ شکر کے بدلے میں وہ جو معرفت عطا کی ہے اس میں اور اضافہ فرما دے گا۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں من شکر اللہ سبحانہ، جس نے ایک مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا، واجب علیہ شکر ثانٍ، اسی پر واجب ہے کہ وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو کتنے شکر بن گئے؟ 2۔ توجہ چاہتا ہوں، کتنے بن گئے؟ نعمتیں کتنی ہیں بھلا؟ 1۔ کون سی؟ ذہن میں تھی محبت اہل بیت۔ تو محبت اہل بیت پر جب اللہ کا شکر ادا کیا تو ایک نعمت اور ایک شکر، مولا نے کہا تجھ پر واجب ہے، پھر اس کا شکر ادا کرو۔ تو پھر سوچنا چاہیے، پہلا شکر تو محبت اہل بیت کو نعمت الہی سمجھا، یا علی یہ دوسرا شکر کس نعمت کے بدلے میں ہے؟ نہیں، میرے ساتھ ابھی تک آپ شامل نہیں ہوئے، پھر سمجھیے بات کو۔ من شکر اللہ سبحانہ، جس نے ایک مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا، کس نعمت پر؟ محبت اہل بیت کو اللہ کی نعمت سمجھا، پروردگارہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا تیرے اوپر واجب ہے، پھر اس کا شکر ادا کر۔ مولا یہ دوسرا شکر کس نعمت کے بدلے میں؟ فرمایا اذ وفقہ للشکر ہی، اس لیے کہ توفیق شکر بھی دوسری کی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ دوسرا شکر کس کے بدلے میں؟ پہلا شکر کی توفیق کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ نعمت بھی کس نے دی؟ یہ جو محبت اہل بیت کی شکل میں نعمت ہے وہ بھی اللہ نے۔ اس نعمت پر توفیق شکر کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو توفیق شکر بھی اس کی کیا ٹھہری؟ نعمت۔ پھر اس پہ شکر ادا کرو۔ تو پھر سوال یہ ہوگا کہ جب پہلا شکر اس کی توفیق کے نتیجے میں ہے اور پھر آپ نے دوسرا شکر ادا کیا، یہ بھی تو اسی کی توفیق کے نتیجے میں ہے، پھر اس پر اس کا شکر ادا کرو۔ پھر تیسرا شکر بھی تو اسی کی توفیق کا نتیجہ ہے اور وہ اس کی نعمت ہے، پھر اس کا شکر ادا کرو۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو ایک نعمت پر شکر کا سلسلہ شروع ہوا تھا ابھی تک تو وہ بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ حضرت موسیٰ سے کہا گیا اے موسیٰ میری نعمتوں کے شکر کا حق ادا کرو۔ جناب موسیٰ نے غور و فکر کیا، جب میں اس کا شکر ادا کروں گا تو یہ توفیق شکر بھی اس کی نعمت ہے، پھر اس پہ اس کا شکر ادا کروں، پھر اگلا شکر بھی تو اسی کی توفیق کے نتیجے میں ہے، پھر اس پہ اس کا شکر ادا کروں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارا حق یہ ہے کہ تیری نعمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت وحی ہوئی یا موسیٰ
الآن شکرتنی حیث علمت ان ذالک منی، اے موسیٰ جب تجھے یقین ہو گیا کہ توفیق شکر بھی میری نعمت ہے، تو اے موسیٰ تو نے میری نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر دیا۔ یعنی بندہ یقین کر لے کہ اللہ نے جب محبت اہل بیت کی نعمت عطا کی اور بندے نے شکر ادا کیا، وہ یقین کر لے کہ یہ توفیق شکر بھی کس کی نعمت ہے؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یوں آپ دیکھیں وہ تو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ محمد ان اللہ یحب کل قلب حزین ویحب کل عبد شکور۔ فرمایا اللہ ہر قلب حزین رکھنے والے بندے کو دوست رکھتا ہے، خدا پسند کرتا ہے، اور ہر شکر ادا کرنے والے بندے کو خدا پسند کرتا ہے۔ قلب حزین کا کیا مطلب ہے؟ جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کے وقت تو احساس نہیں ہوتا کہ اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن جب اس گناہ کی لذت تمام ہوئی، کچھ وقت گزرنے کے بعد متوجہ ہوا جو ہوا گناہ وہ نہ ہوتا، جو کی نافرمانی وہ نہ ہوتی، اب اندر اندر بیٹھ کے پریشان ہے، دل غمگین ہو چکا ہے، شرمندہ ہو چکا ہے اس کی بارگاہ میں، اور پشیمان ہو کے اندر اندر کہہ رہے کاش نہ ہوتی اس کی نافرمانی۔ چوتھے امام فرماتے ہیں جب کسی گناہگار بندے پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو اللہ اسے دوست رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ پشیمان ہو چکا ہے، یہ شرمندہ ہو چکا ہے۔ دوسرا، خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو بندہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ پروردگار عالم نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم تک جو بھی نعمت پہنچتی ہے یاد رکھنا ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ مادی نعمتیں بھی کہاں سے ملتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ مانوی نعمتیں بھی کہاں سے ملتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ جتنی نعمتیں ہیں ساری کی ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے صحیفہ کاملہ کا جب ترجمہ کیا تو امام علیہ السلام کی وہ دعا جو شکر کے موضوع پر ہے، ترجمہ کرنے کے بعد اس دعا کی جب وضاحت کی تو مفتی صاحب قبلہ نے وہاں لکھا ہے، کہا علماء نے شکر کے 4 درجے بیان کیے ہیں۔ کتنے درجے؟ 4۔ پہلا درجہ کون سا ہے؟ جیسے ایمان کے درجے ہوتے ہیں، معرفت کے درجے ہوتے ہیں، اسی طرح شکر کے بھی کیا ہیں؟ درجے ہیں۔ پہلا درجہ کب ملتا ہے کسی کو؟ اس وقت ملتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ ساری کی ساری نعمتیں وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اولاد، مال، تمام کی تمام نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ جو اللہ نے آسمانی کتابوں اور اپنے معصوم نمائندوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ہدایت عطا کی، تو ہدایت کی نعمت بھی دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ حدیث قدسی میں ہے، او میرا بندہ، تو کافر کو دیکھ کے میرا شکر ادا کیوں نہیں کرتا کہ تو مسلمان ہے؟ منافق کو دیکھ کے شکر ادا کیوں نہیں کرتا کہ تو مومن ہے؟ بیمار کو دیکھ کے شکر ادا کیوں نہیں کرتا کہ تو صحت مند ہے؟
شکر کا پہلا درجہ تب ملے گا کہ جب انسان یقین کر لے کہ ساری کی ساری نعمتیں کون عطا کرنے والا ہے؟ وہ اللہ عطا کرنے والا ہے۔ یہاں سے کربلا پہنچتے ہو تو یہ نعمت کون عطا کرتا ہے؟ وہ اللہ۔ کبھی فرش عزا بچھاتے ہو تو یہ نعمت کون عطا کرتا ہے؟ وہ اللہ۔ ہر طرف جو نعمتیں ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب مجھے یہاں کے لیے کہا گیا میں آیا ہوں تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بول رہا ہوں، تو یہ بولنے کے لیے اس نے زبان عطا کی اور پھر اس نے بولنے کی طاقت بھی عطا کر دی۔ اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سورہ الحمد پر غور و فکر کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز یومیہ میں آپ روزانہ ہر نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورہ الحمد پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ کسی نے لکھا ثناء کامل ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ آیا ذرا غور فرمائیے، جس زمانے میں پہلی دفعہ سائیکل بنا اس زمانے کے لوگوں نے سائیکل بنانے والے کی تعریف کی، پھر جب موٹر سائیکل بنا تو موٹر سائیکل بنانے والے کی تعریف ہوئی، پھر جب کاریں بنی تو کاریں بنانے والوں کی تعریفیں ہوئی، پھر جب جہاز بنے تو جہاز بنانے والوں کی تعریفیں ہوئی، پھر جو ترقی ہوتی گئی اور نئی چیزیں آتی گئیں اور بنانے والوں کی تعریفیں ہوتی رہیں، لیکن پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو پھر غور و فکر کرنا چاہیے کہ سائیکل بنانے والے کی بھی تعریف ہو رہی ہے، موٹر سائیکل بنانے والے کی بھی تعریف ہو رہی ہے، کار بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے، کمپیوٹر، موبائل اور یہ جتنی جدید چیزیں ان بنانے والوں کی، اور پھر ہم ممبر پہ بیٹھ کے انبیاء علیہ السلام کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے معجزات بیان کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے معجزات بیان کرتے ہیں، اور جب ہم جنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو جنگ خیبر کا تذکرہ کرتے ہوئے مولا علی کا قصیدہ پڑھتے ہیں کہ در خیبر کو اکھاڑا، اور ادھر قرآن میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ گویا بار بار متوجہ کر رہا ہے تو میرے بندوں کی ضرور تعریف کر۔ گویا اس کا مطلب یہ بنا کہ تو سائیکل بنانے والے کی بھی تعریف کر، موٹر سائیکل بنانے والے کی بھی تعریف کر، کار بنانے والے کی بھی تعریف کر، میرے معصوم نمائندوں کو بھی تعریف کر۔ لیکن الحمدللہ کا مطلب یہ ہے اتنا تو سوچ، سائیکل بنانے والے کو یہ ذہانت کس نے عطا کی؟ کار بنانے والے کو یہ ذہانت کس نے عطا کی؟ جہاز بنانے والے کو یہ ذہانت کس نے عطا کی؟ در خیبر اکھاڑنے کی فضیلت میرے مولا علی کی ہے، اور در خیبر اکھاڑنے کی طاقت علی کو کس نے عطا کی؟ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جدھر بھی تجھے کوئی حسن نظر آتا ہے وہ پھر اللہ کی طرف سے ہے، جہاں بھی کوئی کمال نظر آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی بھی بندہ شکر کی پہلی منزل کو اور شکر کے پہلے درجے کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتا جب تک وہ یقین نہ کر لے کہ ساری کی ساری نعمتیں عطا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ آپ نے سنا ہے شب ہجرت کا تذکرہ؟ جی 40 جنگجو ننگی تلواریں لے کے پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں، قتل کے ارادے سے آئے۔ اللہ نے جناب جبرائیل کے ذریعے کفار و مشرکین کے اس ناپاک منصوبے سے اپنے نبی کو آگاہ کیا، اور ساتھ ایک حکم بھی تھا، میرے نبی اپنے بستر پہ اپنے بھائی علی کو سلا کے یہاں سے چلے جاؤ۔ جیسے ہی حکم خدا پہنچا اور پیغمبر نے اللہ کے حکم کا تذکرہ مولا کائنات کے سامنے کیا، یا علی معاملہ کچھ یوں ہے کہ میری جان خطرے میں ہے اور حکم خدا یہ ہے کہ تجھے میرے بستر پہ سونا ہے۔
گویا مولا علی قربان ہوں گے، فدیہ بنیں گے نبی کا۔ اس جگہ پر مولا کائنات نے ایک سجدہ شکر ادا کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے تاکہ زبان کی عبادت میں بھی شامل رہیں۔ مولا نے ایک سجدہ شکر کیا۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، امت پیغمبر میں سجدے تو ہو رہے تھے، لیکن شکر کے عنوان سے پہلا سجدہ میرے مولا علی نے کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ پھر میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شکر کرتا ہے بندہ کسی نعمت کے بدلے میں، تو پھر اتنا سوچئے کہ مولا علی نے کس چیز کو نعمت سمجھ کے شکر ادا کیا۔ غور فرما رہے یا نہیں؟ کس چیز کو نعمت سمجھا؟ وہی جو مولا علی پیغمبر پہ قربان ہونے جا رہے تھے، اپنے آپ کو فدیہ بنا رہے تھے، اسی قربانی اور فدیہ ہونے کو اللہ کی نعمت سمجھ رہے تھے اور اسی پہ شکر ادا کر رہے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے جب یہاں سے جانا ہے اور جیسے ہی باہر نکلیں گے تو وہ آپ پر حملہ کر دیں گے۔ اب کچھ ایسا کریں اللہ کے رسول کہ آپ انہیں نظر نہ آئے۔ شیخ عباس قمی نے لکھا، ایک تو آپ نے کچھ آیتوں کی تلاوت کی، دوسرا آپ نے کچھ مٹی اٹھائی، مٹھی بھر تراب، نکلتے اسے اچھالی، ان کی آنکھوں میں گئی، اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور بڑے اطمینان سے اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے۔ سب مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر جو کچھ فرماتے وہ حکم خدا ہوتا، اپنی طرف سے کچھ نہیں، اور جو کرتے وہ بھی حکم خدا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے آپ کا وہ مٹی اٹھا کے اچھالنا یہ بھی حکم خدا تھا۔ وہ اپنی تعریف کچھ یوں اور اپنی وضاحت کچھ یوں بتاتا ہے خدا، اور خدا فرماتا ہے کہ اللہ ہے حلیم، اللہ ہے حکیم۔ تو پھر سوچنا چاہیے اس تراب کو اٹھا کے پھینکنے میں حکمت کیا تھی؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی حکمت ہونی چاہیے یا نہیں؟ اب اس پہ سوچنا چاہیے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور ایک حکمت کی طرف مجھے بھی میں متوجہ ہوا، بہت ساری حکمتیں ہوں گی۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ مشرکین مکہ چند حوالوں سے بہت گھمنڈی تھے، مغرور تھے، اس لیے افرادی قوت بھی ان کے پاس تھی، مال و دولت بھی ان کے پاس تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، وہ ہر حوالے سے طاقتور تھے اور وہ مغرور تھے۔ شاید اس کی حکمت یہ ہو کہ اللہ کے رسول نے جو مٹھی بھر تراب اٹھا کے پھینکی، جاتے جاتے انہیں بتلا رہے تھے اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ نہ کرو، جب تم میں ایک مٹھی بھر تراب کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، جسے سلا کے جا رہا ہوں وہ ابو تراب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ مولا کائنات نے جب سجدہ شکر کیا، آپ اٹھے، اللہ کے رسول نے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر رسول خدا کی آنکھوں پہ آنسو جاری تھے، ریشے مبارک پہ بہنے لگے، اس لیے کہ ان ظالموں کے درمیان اپنے بھائی کو چھوڑ کے جا رہے تھے۔ لیکن آئیے ذرا یہاں پر سوچئے، وہ جو مولا نے سجدہ شکر ادا کیا، اب سب کی توجہ ہے، نیاز کچھ اور بڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر اللہ مولا علی علیہ السلام کو حکم نہ دیتا پیغمبر کے بستر پر سونے کا، تو کیا اور طریقوں سے اپنے نبی کی اللہ جان بچا سکتا تھا یا نہیں؟ وہ قادر مطلق ہے، سب کا ایمان ہے۔ اللہ چاہتا تو مولا علی کو حکم نہ دیتا، تب بھی وہ اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا۔ سجدہ شکر ذرا سمجھیے، مولا علی کا سجدہ شکر کس لیے تھا؟
گویا میرے مولا علی اللہ کی بارگاہ میں یوں کہہ رہے ہیں، پروردگارا تو قادر مطلق ہے، اگر تو چاہتا مجھے حکم نہ بھی دیتا تو اور ہزاروں طریقوں سے اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا، تو نے سارے طریقے چھوڑ کے مجھ علی کو نبی کا فدیہ بنایا، علی تیرا شکر ادا کرتا۔ تو جو فرما رہے ہیں نا، کس بات پہ مولا علی سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ مالک تو چاہتا یہی کام کسی اور سے بھی تو لے سکتا تھا، کسی اور طریقے سے بھی اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا، تو نے سارے طریقے چھوڑ کے میرا چناؤ کیا، اس بات پہ علی تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ دیکھیے جہاں فضیلت کا تذکرہ ہوا، مومنین خوش ہوئے، اور خوش بھی مولا علی کی فضیلت پر کون ہوتا ہے؟ مومن۔ منافق تو کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور حضرت ابو ذر غفاری سے حدیث ہے، ان سے روایت ہے کہ جب پیغمبر مولا علی کے فضائل پڑھتے تھے تو اس وقت جو لوگ وہاں ہوتے تھے تو ان میں پہچانے جاتے تھے مومن بھی اور منافق بھی۔ وہ کس طرح بھلا؟ خود مولا نے نہج البلاغہ میں کہا، وہ جو اندر کی بات کسی سے چھپانا چاہو گے تو تمہارا چہرہ چغلی اٹھائے گا۔ تو مولا کے فضائل بیان ہوں اور مومن کے سامنے ہوں گے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، اور منافق کے سامنے فضائل بیان ہوں گے تو اس کا چہرہ بگڑ جائے گا۔ تو فضیلت کی بات آئی تو مومن تو یقیناً کیا ہوتے ہیں؟ وہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں فضیلت کی بات ہے وہاں پر آپ اور میرے لیے ایک بہترین سبق بھی ہے، اور وہ بھی آپ تک پہنچانا ہے، تو آپ کی ہے اجازت سب حضرات کی؟ دیکھیے شیطان کی پہلی کوشش یہ ہے آپ اور میں نیک کام نہ کر سکتے۔ ہے کوشش یا نہیں؟ اچھا، اگر ہم اس کے چنگل سے بچ گئے، نیکی کر لی، اس کی اگلی کوشش یہ ہوگی کہ اسے اس نیکی کا اجر نہ ملے، اور اجر جو ضائع ہوتا ہے اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ریاکاری میں چلا جائے، تو اجر کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ اب جب شیطان یہ کوشش کرتا ہے تو پہلی مشکل یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کے چنگل سے بچ کے نیکی کر لے، اور اگلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ریاکاری سے بھی وہ بچ جائے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ مساجد بنواتے ہیں، امام بارگاہ بنوا دیتے ہیں، مدارس بنوا دیتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ وہ بڑے متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں لوگ تعریف کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے کم ہوتے ہیں جو کام بھی کرتے ہیں لیکن اپنے لوگوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو یہ مسجد نہ بنتی، میں نہ ہوتا تو یہ مسجد آباد نہ ہوتی، میں نہ ہوتا تو یہ مدرسہ نہ بنتا، میں نہ ہوتا تو یہ عزاخانہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو یہ ماتمی جلوس نہ ہوتے، میں نہ ہوتا تو اس علاقے میں عزاداری نہ ہوتی۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم میں تو کوئی قابلیت ہی نہیں، تم میں تو اس بات کی لیاقت بھی نہیں، یہ میں ہوں کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ جس شخص کے اندر اس قسم کے خیالات پیدا ہو جائیں اس کے لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں، یاد رکھیے اپنے آپ کو اس قسم کے خیالات سے بچانا چاہیے۔ اگر کچھ کر چکے ہو، مسجد بنا چکے ہو، عزاخانہ بنا چکے ہو، ماتمی جلوس ہے، عزاداری ہے، امام بارگاہ ہے، مدرسہ ہے، کچھ کر چکے ہو تو یہ نہ کہو کہ میں نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا۔ کیا خیال ہے جب آپ اور میں پیدا نہیں ہوئے تھے تب مساجد نہ تھیں؟ بولیے نا تھوڑا تھوڑا، کیا امام بارگاہ نہ تھے؟ کیا مدارس نہ تھے؟ آپ اور میں نہ تھے اور یہ سب کچھ تھا، آپ اور میں نہیں ہوں گے؟ بولیے نا تھوڑا سا۔ پھر
دیکھیے ہم نہ تھے تو یہ سب کچھ تھا، ہم نہیں ہوں گے تب بھی سب کچھ ہوگا، تو پھر کیوں کہتا ہے کوئی بندہ کہ یہ میری وجہ سے سب کچھ؟ نہ، آ مولا کے سجدہ شکر سے یہ درس لے، یہ سبق لے۔ اگر تو کوئی مسجد بنوا چکا ہے، یہ آباد کر چکا ہے، مدرسہ بنوا چکا ہے، عزاخانہ بنوا چکا ہے، عزاداری کروا رہا ہے، یہ مت کہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، بلکہ سجدہ شکر میں چلا جا اور اس کی بارگاہ میں کہے پروردگارا اگر تو چاہتا میری جگہ سے یہی کام تو کسی اور سے بھی لے سکتا تھا، تو نے سب کو چھوڑ کے میرا چناؤ کیا، اس بات پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، توجہ فرما رہے ہیں نا؟ یہ نہ کہیے کہ میں نہ ہوتا تو یہ مسجد نہ ہوتی، میں نہ ہوتا یہ عزاخانہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا یہ مدرسہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا یہ خمسہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا یہ جلسہ نہ ہوتا، یہ مت کہیے، بلکہ اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیجیے اور اس کی بارگاہ میں کہیے پروردگارا اگر تو چاہتا میری جگہ کسی اور سے یہی کام لے سکتا تھا، یہ تو تیرا لطف ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ تم نے سب کو چھوڑ کے میرا چناؤ کر لیا، میرا انتخاب کر لیا۔ اس لیے اگر کوئی بھی مجلس رکھواتا ہے کوشش کی جائے، اگر وقت بھی ہو اور صحت بھی ہو تو کم از کم بندہ جا کے فرش عزا بچھانے کے ثواب میں شریک ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ آپ جانتے ہیں نا اچھی طرح کہ خلوص نیت سے انسان کا عمل تھوڑا بھی ہو تو اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے؟ وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح انسان اگر غور و فکر کرے تو سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ساری کی ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو شکر کا پہلا درجہ کیا ہوا؟ جتنی نعمتیں ہیں ساری کی ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ماں، باپ، بہن بھائی، اولاد، ہدایت، علم، سب کچھ کس کی نعمتیں ہیں؟ وہ اللہ کی نعمتیں۔ دوسرا درجہ قبلہ مفتی صاحب نے جو لکھا، اللہ نعمتیں دے، استفادہ کرو، خوش ہو جاؤ، لیکن نعمتوں کو باعث برتری نہ سمجھو۔ تو جو چاہتا ہوں نعمتوں کو باعث برتری نہ سمجھو۔ شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں لکھا، ایک دن اللہ کے رسول کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پہ تشریف فرما تھے۔ آپ کے بدن سے کرتا ہٹا اور کھجور کے پتوں کے نشان آپ کے بدن پہ آ گئے۔ ایک صحابی کی نگاہ پڑی، یہ منظر دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کہاں آپ اللہ کے رسول، کہاں کیسر و کسرا؟ ان کے پاس تو بڑے بڑے محلات ہیں اور ان محلات کے اندر بڑے قیمتی قالین ہیں، بڑے ملازم ہیں، اور آپ ایک چٹائی پہ تشریف فرما ہیں۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے جب آپ کا رتبہ اور مقام سب سے بلند ہے تو پھر یہ آسائش، یہ سہولیات آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا تم نے کیا یہ سمجھا؟ وہ آسائشیں وہ ایک طرح کی نعمت ہیں اور چٹائی پہ سونا یہ محرومی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمام آسائشیں مسلمانوں کا مقدر بن جائیں تب بھی ان کے لیے باعث فخر نہیں بن سکتی۔ وہ شخص بھی ہے جو کار پہ بیٹھا ہے اور وہ بھی ہے جو سائیکل پہ ہے، اور وہ کار والا اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اس پہ برتری رکھتا ہوں، نہیں۔ فرمایا یہ چیزیں باعث برتری، ایک وہ ہے جو مربوں کا مالک ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کا چند مرلوں میں گھر ہے۔
اور وہ سمجھے کہ میں اس پہ برتری رکھتا ہوں؟ فرمایا نہیں، یہ چیزیں باعث برتری، ایک وہ ہے جس کے گھر میں لاکھوں روپے کا فرنیچر پڑا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے گھر میں ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں ہیں اور وہ اس چیز کو باعث برتری سمجھے؟ نہیں۔ مکے میں اب تشریف فرما ہے، ایک فرشتہ آ گیا، خاک پہ بیٹھے ہیں اللہ کے رسول۔ خدا نے کہا ہے میرا حبیب اگر چاہے تو میں پورا مکہ سونے کا بنا دوں۔ نبی نے ہاں کرنی ہے۔ مکہ میں دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں، یا پہاڑ یا صحرا۔ پہاڑ بھی سونے کے اور صحرا بھی۔ اب اللہ کے رسول نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، پروردگارا میں یہ چاہتا ہوں ایک دن سیر ہو جاؤں تاکہ تیری حمد کروں، اور فرما رہے ہیں تیری حمد کروں، شکر ادا کروں، اگلے دن بھوکا رہوں تاکہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکوں۔ اگر آپ غور کریں ان جملوں پہ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی زندگی دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ خوشحال ہے یا تنگ دست ہے۔ اگر خوشحال ہے تو پھر اس کی حمد کرے اور اس کا شکر ادا کرے، اور اگر وہ تنگ دست بن چکا ہے تو پھر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، پھر اس کا شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے۔ جی بسم اللہ، قبلہ سب تشریف لے آئیں، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد محمد۔ اللہ رب العزت قبلہ شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، قبلہ مفتی صاحب نے کہا کتنے درجے ہیں بھلا؟ 4۔ کتنے بیان ہو گئے؟ 2۔ پہلا شکر کا درجہ، ساری کی ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ دوسرا درجہ کب ملے گا؟ جب ان نعمتوں کو باعث برتری نہ سمجھو۔ تیسرا درجہ کب ملے گا؟ جب بندہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے گا۔ اور چوتھا درجہ کب ملے گا؟ اب چونکہ وقت نہیں ہے، چوتھا درجہ تب ملے گا، پوچھا گیا ہے امام معصوم سے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشُّكُورِ، بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے 2 سروے ذہن میں رکھنے ہیں، 2 سروے۔ پہلا سروے یہ ہے، مثلاً ایک مومن مجلس کے اختتام پہ باہر کھڑا ہو جائے اور ہر نکلنے والے سے پوچھے کیا حال ہے؟ کوئی کہے گا مالک کا احسان ہے، کوئی کہے گا جی اللہ کی بڑی مہربانی ہے، کوئی کہے گا خدا کا بڑا لطف و کرم ہے۔ آپ لکھیں جتنے لوگ آئے تھے ان میں سے ہر ایک نے اللہ کا شکر ادا کیا، کوئی کسی انداز میں، کوئی کچھ لفظ، کسی کا کوئی اور لفظ، سب اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ پھر قرآن اٹھائیے، ادھر اللہ کہہ رہا ہے میرا شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اب ذہن چکرا جائے گا، ادھر دیکھ رہے ہیں تو سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ادھر پڑھتے ہیں تو بہت تھوڑے۔ امام معصوم سے پوچھا گیا، امام نے فرمایا شکر النعمت اجتناب المحارم، فرمایا بلند درجہ شکر کا تب ملے گا جب اس کی نعمتوں کو حرام سے بچاؤ گے۔ پہلا سروے یہ تھا کہ آپ نے پوچھا، انہوں نے زبان سے جواب دیا۔ دوسرا سروے کیا ہے؟ پوچھنا نہیں ہے کسی سے، یہ دیکھنا ہے بندگان خدا جب بیٹھتے ہیں تو کرتے کیا ہے۔ چند لوگ بیٹھیں گے تو غیبت کوئی کر رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی آج کل ٹچ موبائل، اور پہلے زیادہ ٹی وی اور وی سی آر کا رواج تھا، فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے سروے میں دیکھیں گے، دیکھنا ہے آنکھیں کہاں استعمال ہو رہی ہیں، پوچھنا نہیں ہے کان کہاں استعمال ہو رہے ہیں، زبان کہاں استعمال ہو رہی ہے، ہاتھ اور پاؤں کہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ سرکاری دفاتر میں جائیے، مختلف جگہوں پر جہاں لوگ بیٹھے ہیں، مختلف محفلوں میں جائیے، مختلف جگہوں پہ دیکھیے،
اب جب دوسرا سروے، پہلا سروے یہ تھا کہ ہر ایک سے پوچھ رہے تھے کیسے زندگی گزر رہی ہے، وہ 100/100 تھا کہ ہر کوئی کہہ رہا تھا اللہ کا شکر ہے۔ دوسرا سروے یہ کرنا ہے، پوچھنا نہیں ہے، دیکھنا ہے کہ لوگ اعضاء الہی جو خدا نے یہ اعضاء عطا کیے ہیں، جو بدن کے اعضاء اللہ نے دیے ہیں، ان کو کن چیزوں میں استعمال کر رہا ہے۔ تو پھر نظر آئے گا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حرام سے بچاتے ہیں۔ گویا وہ جو اللہ چاہتا ہے شکر کے حوالے سے، خدا چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے میری دی ہوئی نعمتوں کو حرام سے بچائیں، اور اس انداز میں اس کا شکر ادا کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ وہ جو پہلے درجے پہ نہیں، اس سے تو بہتر ہے وہ جس نے پہلا درجہ پا لیا، لیکن ابھی اس کی منزل اپنی منزل پہ نہیں پہنچا۔ ابھی اسے کوشش کرنی چاہیے یہ دوسری شکر کے دوسرے درجے کو تلاش کرے، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو۔ شکر کا بلند درجہ اس وقت ملے گا جب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں حرام سے بچائے گا اور کہے گا پروردگارا میں آنکھوں سے گناہ کر سکتا تھا، تیری جو اجازت نہیں تھی، اس لیے میں نے تیری اس نعمت کا شکر اس شکل میں ادا کیا کہ میں نے حرام سے بچا دیا۔ یہ کان تیری نعمت تھے، اس نعمت کا شکر اس شکل میں ادا کیا، ان کانوں سے گانے بھی سن سکتا تھا، ان کانوں سے غیبت بھی سن سکتا تھا، تیری جو اجازت نہیں تھی میں نے حرام سے بچایا، اور اس شکل میں نے تیری اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ جب بندہ اس انداز میں چلتا ہے تو یقیناً وہ بندہ شکر کے بلند درجوں کو پا لیتا ہے۔ لیکن یہ جو نیاز آپ تک پہنچی، یہ نیاز پہنچی ہے ان ہستیوں سے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ میرے 5ویں امام کا فرمان ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں صحیح علم ہوگا وہ ہم اہل بیت کے گھر سے ہی وہاں تک پہنچا ہوگا۔ لیکن یہی کچھ لوگوں کی ہدایت کی خاطر بڑے دکھوں کا سامنا کرنا پڑ گیا آل محمد کو۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ میں سے جو حضرات مکہ مدینہ تشریف لے گئے، چند دن مدینہ رہتے ہیں، پھر میر کارواں یہ اعلان کرتا ہے کہ کل ہوٹل کے باہر اتنے بجے بسیں آ جائیں گی، اپنا سامان لے کے آ جانا اور ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ جو آپ میں سے گئے ہو نا مدینے، جب وہ وقت آتا ہے اور حجاج بسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، مدینے شہر کی سڑکوں پہ موڑ ہیں، ڈرائیور کی تو مجبوری ہے کہ اس نے گاڑی کا رخ ادھر ہی کرنا ہے جس طرح سڑکوں کے موڑ ہوتے ہیں، لیکن حاجی کی گردن ادھر مڑتی رہتی ہے جدھر گنبد خضرا ہے، آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں، دل ڈوب رہا ہوتا ہے، اور زبان پہ ایک ہی بات ہوتی ہے، یا رسول اللہ تیرا شہر چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں، تیرا روضہ چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں، اے حاجی مجھے انصاف سے اتنا بتلا، تو نے رسول خدا کو دیکھا تو نہیں، رسول خدا کی محبت کو تو نہیں پایا، تیرے لیے مشکل ہو گیا مدینہ چھوڑنا، تیری آنکھیں برس رہی ہیں، دل ڈوب رہا ہے، اتنا بتلا۔ جو گود میں پلتا رہا اس نے آسانی سے مدینہ چھوڑا تھا؟ نانے کا شہر چھوڑنا آسان نہیں تھا، لیکن فرما رہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اس لیے نکل رہا ہوں نانے کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ روتی ہوئی آنکھوں سے نانے کے شہر کو چھوڑا۔ جب آئے ہیں نا کربلا میں، پھر دین خدا کے لیے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اصحاب مارے گئے، ہاشمی مارے گئے، ایک طرف اصحاب کے لاشیں اور دوسری طرف ہاشمیوں کے لاشیں، درمیان میں کھڑے ہیں، نظر یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتے ہیں اور کبھی بائیں دیکھتے ہیں،
اور اس وقت فرما رہے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، او میرے شاہ سوارو، او میرے بہادرو، او میرے جنگجوؤ، میں تمہیں بلاتا ہوں تم مجھے جواب نہیں دیتے۔ فرما رہے اے میرے شریف ساتھیوں، اپنی نیندوں سے اٹھو، آؤ مل کے عرض کرتے ہیں مولا کس لیے فرما رہے ہیں؟ کوئی آ کے راہوار پہ سوار کرے، یا اس لیے فرما رہے ہیں کہ آپ پیاسے ہیں کوئی آ کے پانی پلائے؟ نہیں، خود فرماتے ہیں فَادْفَعُوا عَنْ حَرَمِ رسول اللہ، اور میں تمہیں اس لیے بلاتا ہوں کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے۔ اور میرے معصوم امام جانتے ہیں اور میرا دشمن بے حیا ہے، اور ادھر خیموں میں نبی کی امانتیں ہیں۔ پھر اس سے بھی کتنا درد بھرا وہ منظر تھا وہ جب اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور حرم سے ودا کیا، اور بالآخر وہ وقت کتنا درد بھرا تھا۔ وہ جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، امام جانے لگے تو 3.5 4 سال کی بچی سامنے آ کے کہتی ہے بابا ایک مرتبہ ذرا راہوار سے نیچے آئیے۔ امام نیچے آئے، کہا بابا ذرا گود تو بنا لیجئے۔ یہ بچی جب گود میں آ گئی تو اس وقت چھوٹے چھوٹے بازو اپنے بابا کی گردن میں ڈال دیے۔ ہزادارو، اب بھی کوئی باپ اگر گھر سے جانا لگے اور چھوٹی سی بچی ہو، عموماً پوچھ لیتی ہے کہاں جا رہے ہو، اور پوچھ لیتی ہے کب لوٹ کے آؤ گے، لیکن اس بچی نے نہ پوچھا کہاں جا رہے ہو، نہ یہ پوچھا کب لوٹ کے آؤ گے۔ سوال اتنا تھا بابا کیا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی؟ میرے امام کہیں تو کیا کہیں، فرمایا جس کا رہا جو کوئی نہیں۔ اس وقت اس بچی نے کہا ردنا الی حرام جدنا، پھر پہلے نانا کے حرم میں پہنچا دو۔ ہمارے بعض علماء اس جگہ یوں وضاحت فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم شکل پیغمبر گئے تو بچی کو اطمینان تھا چچا غازی بھی ہے، میرا بابا بھی ہے، اور جب حضرت عباس گئے تو جانتی تھی بابا تو ہے، اب جب بابا جا رہا ہے تو جانتی ہے کون ہے۔ پھر یہ بھی جانتی ہے کہ جنہوں نے علی اصغر پہ رحم نہیں کیا یہ ظالم ہم پر بھی رحم نہیں کریں گے۔ قبلہ شیرازی صاحب آپ کو تفصیلاً مصائب سنائیں گے۔ میں آخر میں اتنا کہتا ہوں، یہ بچی اب تو باتیں کر رہی تھی اپنے بابا کے ساتھ، لیکن کچھ دیر کے بعد اسی بچی نے جب دیکھا در خیمہ کے اوپر راہوار کھڑا ہے اور زین ڈھلی ہوئی ہے اور بابا تو موجود نہیں ہے، اور بعض روایات کے مطابق جب کوئی بی بی پوچھ رہی تھی راہوار سے تو لے تو گیا تھا لے کیوں نہیں آیا، اور کوئی پوچھ رہی تھی کہیں دشمنوں میں تو نہیں چھوڑ دیا، وہیں یہ بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھا کے اتنا پوچھ رہی تھی یا جواد ابھی حل کو دلات شان نمسو کیا، او میرے بابا کا گھوڑا اتنا بدلا، میرا بابا پیاسا جو تھا کسی نے پانی بھی پلایا۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔